راز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حسین منی و انا من الحسین. انقلاب کربلا تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب ہے، جس انقلاب کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ آپ نے دین کو بچایا اور مکتب اہل البیت علیہ السلام کو پروپیگیٹ کیا، قرآن کی عزت اور قرآن کی ریسپیکٹ کا خیال کیا، بلکہ انسانیت کو ایک صحیح جہت اور صحیح ڈائریکشن پر لا کر کھڑا کیا، تاکہ پتہ چلے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کی زندگی کا گول اور ہدف کیا ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کے انکار کرنے کے بعد اپنے مشن کا ایک گول بتایا، مقصد بتایا، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کروں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں اور لوگوں کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکو۔ اور امام نے اسی مقصد کو لے کر مدینے کو چھوڑا، مکہ مکرمہ گئے اور کئی خطبات کے ذریعے سے، کئی میسیجز کے ذریعے سے، کئی لیٹرز کے ذریعے سے آپ نے اپنے اس ہدف کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور بتایا جو اس ہدف کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اس راستے میں مال غنیمت، انسان کو پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا، اسٹیٹس ملے گا، نہیں، بلکہ اس راستے میں ممکن ہے کہ انسان کو قربانیاں دینی پڑے، سیکریفائسز کرنی پڑے، اور جو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے اولاد کو، وہ امام کے ساتھ چلے۔ اس نے کئی مقامات پر اصحاب مولا کائنات نے، اصحاب امام حسن مجتبیٰ نے اور امام حسین علیہ السلام کے کچھ کمپینینس نے، دوستوں نے آپ سے مشورہ دیا کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، بچنا چاہتے تو کسی دور دراز علاقے کی طرف چلے جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہی بتایا کہ میں خود کو بچانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں تو بچ جاؤں گا، بلکہ میں دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، انسانیت کو پروٹیکٹ کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، ہیومینٹی کو سیف کرنے کا، سیکیور رکھنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس راستے میں قربانیاں دینی پڑیں گی اور سیکریفائسز دینے پڑیں گی۔ جو وعدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا اور جو ہدف امام نے بتایا، اس کو روز عاشور آپ نے تکمیل تک پہنچایا، کمپلیٹ کیا اور سارے اہداف کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس لیے جب شب عاشور دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا کہ اب جنگ شروع ہوگی، تو مولانا امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی ان کو مہلت دی کہ وہ سوچے، اس جنگ کے بارے میں غور و فکر کرے، کس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، ان کے لڑنے کا مقصد کیا ہے، اور اپنے اصحاب کے لیے بتایا کہ اگر ایک رات کی مہلت ہمیں مل جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں راز و نیاز کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ شب عاشور کہ انی احب الصلاۃ، میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں، ایک رات کی مہلت مل جائے، ٹائم مل جائے تو اللہ کے بارگاہ میں عبادت کا موقع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کا موقع ہوگا اور استغفار کا موقع ہوگا، وہ تلاوت القرآن اور اللہ کی بارگاہ میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، اور روز عاشور جب قربانیوں کا موقع آیا، امام کے اصحابوں نے قربانیاں دی، امام کی اولادوں نے قربانیاں دی، حتیٰ وہ بھی وقت آیا عصر عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، قرآن کو تنہا نہیں رکھوں گا۔ اس وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو بھی رائے خدا میں پیش کیا اور قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے اور اپنا سب کچھ رائے خدا میں
لٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار اگر تو دیکھ رہا ہے اور تو ان قربانیوں سے راضی ہے تو حسین اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ علی اصغر جیسا بچہ، علی اکبر جیسا جوان، حضرت عباس جیسا بھائی، حضرت قاسم جیسا بھتیجا، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بڑے بڑے نام ہیں، مسلم بن اسجہ، حبیب بن مظاہر اور زہیر بن قین، بریر حمدانی، بڑے بڑے نام تھے جو تاریخ میں ثبت ہیں، جو خود لیڈرز تھے، کمانڈرز تھے، ان سب کو امام حسین علیہ السلام نے قربان کیا۔ اور عصر عاشور یہ اعلان کیا پروردگار میں نے میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر کے تیرے دین کو بچا لیا۔ بڑے مفکر ایک عالم نے کہا ہے، اس وقت ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی نفس میری طرف لوٹ کر آ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو نے راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیا، اللہ نے بھی تیرے قربانیوں کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کر لیا ہے، اب دین کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور گویا پیغمبر اسلام یہ پکار کر کہہ رہے ہیں، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، وہ میرا نواسا ہے اور میرا فرزند ہے، اور میں حسین سے ہوں کا مطلب حسین نے سب کچھ قربان کر کے میرے دین کو، میرے مشن کو اور میرے مکتب کو بچا لیا، اب قیامت تک کے لیے دین کا سہارا بن گیا امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام اور یہ انقلاب۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کے ظاہر کو پروٹیکٹ کریں، اس انقلاب کے جو رسومات ہیں ان کا خیال کریں، جس طرح قرآن کے الفاظ کا خیال کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کے باطن اور اس انقلاب کے اصل مقصد کی طرف توجہ کریں، جس طرح قرآن کے لفظوں کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر معنی نہ سمجھا جائے تو لفظ سمجھ میں نہیں آتے، انقلاب کربلا کا مقصد نہ سمجھ میں آئے تو ہمیں رسومات سمجھ میں نہیں آتے، رسومات ذریعہ بنیں گے مقصد کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان رسومات کے ذریعے سے، فرش عزا بچھانے کے ذریعے سے، سبیل لگوانے کے ذریعے سے، ماتم کرنے کے ذریعے سے، آنسو بہانے کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، جو آزادی کا مقصد ہے، جو عزت کا مقصد ہے، اور ایک باشرف زندگی گزارنا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس حسینی مشن کو ہم آگے بڑھائیں اور ایک حسینی انسان بن کر زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔